وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں، آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 171 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ان یہود سے اس بستی یعنی ایلا کے متعلق پوچھئے جو ساحل سمندر پر واقع تھی، جب وہ ہفتے کے دن سے تجاوز کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے دن ان کی شکار کی مچھلیاں ظاہر پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھی۔ اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ پھر جب بالآخر وہ ان ہدایات کو بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے صرف ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب ظالموں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ پھر جب انہوں نے ان کاموں میں پوری طرح سرکشی کا مظاہرہ کیا جن سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک ان یہودیوں پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں گروہوں میں تقسیم کر کے زمین میں پھیلا دیا، ان میں سے بعض نیک تھے اور بعض اس کے علاوہ برے تھے، اور ہم نے انہیں نعمتوں، آسائشوں اور تکلیفوں دونوں کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس ادنا یعنی دنیا کا سامان جہاں سے بھی ملے لے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر اس جیسا گھٹیا دنیاوی سامان ان کے پاس دوبارہ آئے تو اسے بھی لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب یعنی توریت میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات ہی کہیں، حالانکہ وہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں درج ہے، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے جو متقی ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم ایسے نیکوکار اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ لا کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تب ہم نے کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 171 تک۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 166 تک۔ 4 آیتوں میں ایلا ایک بستی ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے، اور یہ ہفتے کے دن سنیچر کے دن کا ایک واقعہ ہے، سیٹرڈے کے دن کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ وہ شکار نہیں کریں گے،
یہ بستی کہاں تھی؟ یہ بستی مدین اور کوہ طور کے درمیان دریا قلزم کے ساحل پر آباد تھی۔ سنیچر کے دن ان سے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ اسی دن آزمائش کے طور پر مچھلیاں زیادہ بھیجتا تھا، اس لیے یہ کہا گیا کہ استاتیہم حیطانہم یوم سبتہم، خاص طور پہ سنیچر کے دن شرعا کا لفظ آیا کہ مچھلیاں جو ہے اوپر ابھر کر آتی تھی اور لوگوں کو للچاتی تھی تاکہ اس کا شکار کر لے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، لیکن جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا، دوسرے اور دن مچھلی جو ہے وہ نہیں آتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ گڈھے کھود لیے تھے تاکہ اوپر جو مچھلی آئے وہ کود جائے اور جیسے ہی سنیچر کا دن ختم ہو اس کو شکار کر لے۔ اب وہاں کیا تھا؟ 3 طرح کا گروہ تیار ہو گیا۔ ایک تو لوگ برائی کرتے تھے، دوسرے لوگ ایسے تھے جو برائی سے روکتے تھے کہ جی ایسا کام مت کرو، ہیلے مت بناؤ، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تیسرا وہ گروہ تھا جو روکنے والے کو روکتا تھا کہ تم ان کو کیوں سمجھا رہے ہو، ارے اللہ نے حجت قائم کر دی ہے، اللہ ان کو پکڑنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ تو 3 گروہ وہاں بن گئے۔ لیکن جو لوگ روکتے تھے تو روکنے والے ان کو بولتے تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ مت روکو، وہ کہتے تھے کہ دیکھیے کیوں ایسا ہو رہا ہے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا، تو وہ لوگ جواب کیا دیتے؟ جو لوگ روکتے تھے معذرۃ الی ربکم، تاکہ رب کے دربار میں عذر ہو جائے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ لوگ ڈر جائیں، اس لیے ہم لوگ منع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اب ان لوگوں نے نصیحت کو نہیں مانا، جھٹلا دیا۔ سنیچر کے دن ان لوگوں نے ہیلا بہانہ کیا، مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے کہا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ظالموں کو ہم نے دردناک عذاب میں پکڑ لیا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سنیچر والوں کو ذلیل بندر بنا دیا۔ آج جو بندر کی نسل ہے وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی نسل الگ ہے، بندر کی نسل الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ آج بھی ذلیل بندر بنا سکتا ہے، وہ بنانے پر قادر ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 167 میں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلامی اور محکومی یہودیوں کے لیے رکھ دی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل نام سے حکومت قائم کیے ہوئے، تو یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 112، یہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہے۔ تو آج جو ان کی حکومت بنی ہوئی، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، ان کے رحم و کرم پر بنی ہوئی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ذکر ہے، اس لیے ان کی حکومت ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ذلت ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کے لیے محکومی ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشحالی اور بدحالی کے ذریعے آزماتا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ کچھ لوگ نیک ہیں، کچھ لوگ برے ہیں، اللہ نیکیوں کے ذریعے، خوشحالی کے ذریعے، بدحالی کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ تو دنیا کے اندر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی کوئی پریشانی آئے فوراً توبہ استغفار کریں، اور ویسے بھی توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ بڑے فائدے میں ہے۔ آیت نمبر 170 کے اندر ان کا ذکر ہے، اصلاح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 171 پر غور کیجئے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو سائبان کی طرح کر دیا، اٹھا کر کے رکھا، قریب تھا کہ وہ گر جائے۔ یہ پہاڑ جو ہے یہودیوں پر آیا، وہ کیسے آیا گیا؟ سائبان کی طرح کیسے آیا؟ جب ان لوگوں نے توریت پر عمل کرنے میں پیچھے ہٹ گئے، تو اس طریقے سے پہاڑ آ گیا ان لوگوں پر کہ اب گر جائے گا۔ آپ غور کریں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں 2 آیتوں کے اندر آیا، آیت نمبر 63 میں اور آیت نمبر 93 میں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تم لوگوں پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ طور پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے جس کو سائبان کی طرح کر دیا۔ جب ان لوگوں نے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ کو وہاں سے ہٹا لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن لوگوں نے سرکشی کی، اللہ کے قانون کو نہیں مانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کے قوانین پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ نافرمانیوں سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔